آج ہم جانیں گے انزائٹی کے بارے میں، اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ انزائٹی کے بارے میں کافی جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو اور فردر اس کے کیا اسپیکٹس ہیں اور اس پہ کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام انیتا یعقوب ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ تو انزائٹی جو ہے وہ ایک نارمل فینومینا ہے، ہر بندے کو تھوڑی بہت انزائٹی ہوتی ہے، جیسے بچوں کو ایگزام انزائٹی ہوتی ہے، کسی کو کچھ باہر جانے کی کوئی ٹریول انزائٹی ہوتی ہے، تو ٹو سم ایکسٹینٹ انزائٹی نارمل ہے۔ لیکن اگر انزائٹی بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دے تو پھر وہ ایک یعنی آپ کے جو ڈیلی جو کام ہیں، روٹین ہے، اس میں فرق پڑنے لگ جائے تو پھر سمجھیے کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، سیریس پرابلم ہے، اور پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور انزائٹی کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ کو جو ہے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اینشس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیئر یعنی خوف کی کنڈیشن رہتی ہے، اور اس کو لگتا ہے ہر وقت کوئی خطرہ یعنی کوئی ڈینجر اس کے ساتھ ہے، کوئی چیز ڈینجرس ہونے والی ہے۔ یہ ڈر اور خوف کی کنڈیشن جو ہے وہ انزائٹی پیشنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں کچھ سومیٹک کمپلینس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی جیسے سویٹنگ ہے، شیکنگ ہو رہی ہے ہینڈس کی، یا پھر جو ہے وہ یعنی پسینہ بہت آ رہا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سومیٹک کمپلینس بہت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، وامٹنگ فیل ہوتی ہے، تو اس طرح چکر آتے ہیں، تو اس طرح کی بھی جو ہیں وہ سمٹمز جو ہیں وہ انزائٹی کے پیشنٹس کو ہوتے ہیں۔ تو اب ہم جانیں گے کہ انزائٹی کے کون کون سے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ ڈفرینٹ پیٹرنس کے ساتھ جو ہے وہ مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، فوبیاز ہیں، سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ مین جو ہیں وہ ڈس آرڈرز ہیں جو انزائٹی کے ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف طریقے سے کسی کو سوشل انزائٹی ہوتی ہے، کسی کو پرانے جو واقعات ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں ہوتے ہیں اس کے فلیش بیک سارے ہوتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ فوبیا یعنی کسی پرٹیکولر چیز سے ڈر لگتا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو اینیمل سے ڈر لگتا ہے، کسی کو جو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، کسی کو جو ہے وہ پانی سے ڈر لگتا ہے، تو اس طرح کے فوبیاز بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ کو جو ہے وہ ہر وقت یہ لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے یا کچھ خراب ہونے والا ہے، کوئی ڈر اور خوف کی کنڈیشن رہتی ہے۔ بعض دفعہ پینک اٹیکس ہو جاتے ہیں، یعنی بہت چکر آنے لگتے ہیں یا ایک دم گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، تو پینک جیسی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انزائٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ فارم میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ کیا اس کی کازز ہیں۔ تو کازز جو ہیں وہ ملٹیپل کازز ہیں، لائف ایونٹس ہو سکتے ہیں، جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فوری گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو، چھوٹی سی بات ہو فوراً ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کمپوز نہیں رہتے، ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسی پرسنالٹی والے لوگ بھی جو ہیں بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں ٹورڈز انزائٹی۔ اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹر، انوائرمنٹل فیکٹرز، یہ سارے جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی ڈرگ لینے کی وجہ سے یا کوئی ایسی میڈیسن لے لی ہو جس میں پھر انزائٹی کے سمٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں، تو یہ بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ پھر بعض لوگ جو ہیں وہ کیفین انٹیک لینے سے بھی جو ہے وہ ان کو انزائٹی کے سمٹمز ہو جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کافی یا کیفین لے لیتے ہیں تو وہ اس سے بھی انزائٹی کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ سلیپ یعنی اگر آپ کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہے یا آپ کو نیند نہیں آ رہی، سلیپ ڈپرائیویشن ہے، تو اس سے بھی انزائٹی کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ اور اگر کانسٹنٹ پرسن جو ہے وہ اسٹریسفل سچویشن میں رہتا ہے تب بھی ہو سکتے ہیں انزائٹی کے سمٹمز، یا کوئی جو ہے وہ مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی ہے، یا کوئی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کیفین سے یا فوڈ سے الرجی ہے، یا انفلیمیشن ہے باڈی میں، تو بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں انزائٹی کے، تو اس کے لیے پراپر اسسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ پراپر اسسمنٹ کروا لیتے ہیں تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔